علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے ہم گنہگار بندوں پر کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا، الحمدللہ۔ محترم دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل اگر کسی کی زندگی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یوں تو دنیا میں میرے لاکھوں بندے ہیں، کروڑوں بندے ہیں، لیکن میں ہر بندے سے خوش نہیں ہوتا، میں ہر بندے کی زندگی سے راضی نہیں ہوتا، پھر میں کس کی زندگی سے خوش ہوتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر خوش ہوتا ہوں تو وہ محمد الرسول اللہ کی زندگی سے خوش ہوتا ہوں، میں اگر راضی ہوتا ہوں تو کس کی زندگی سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں راضی ہوتا ہوں۔ پھر فرماتا ہے اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو بھی پسند کرے اور اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ تم سے بھی محبت کرے، تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی تم بھی اپنی زندگی ویسی بنا لو، اللہ تم سے بھی محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ ہر کسی انسان سے محبت نہیں کرتا، اللہ کو لاکھوں بندے ہیں، کروڑوں بندے ہیں، اور اللہ کی لاکھوں کروڑوں مخلوقات دنیا میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محبت کرنا ہے اگر کسی بندے سے تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اگر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح اگر ہماری زندگی بن جائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی سے بھی محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اگر ہم کو اللہ کو خوش کرنا ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو کیسی زندگی گزارنا ہے؟ اس طرح کی زندگی گزارنا جس طرح رسول اللہ کی زندگی تھی، اور ہم کو اس طرح بننا ہے جس طرح جناب محمد الرسول اللہ زندگی گزار کے بتائے ہیں۔ اگر اس طرح نہیں بنے تو نہ اللہ ہم کو پسند کرے گا، نہ اللہ کے رسول ہم کو پسند کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ کیا زندگی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو بتا رہا ہے اور سرکار کی زندگی کو بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے لوگوں، تم نے کیا سمجھا رسول کی زندگی کو؟ ارے رسول کے جیسی زندگی پھر کسی انسان کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق ہے، جیسا کیریکٹر جناب محمد الرسول اللہ کا ہے، ویسا کیریکٹر پھر دنیا میں کسی انسان کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی ویسے اخلاق دیکھنا چاہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کیریکٹر کو بھی ویسا کیریکٹر دیکھنا چاہ رہا ہے جیسا کیریکٹر جناب محمد الرسول اللہ کا تھا۔ آپ دیکھیے کیا زندگی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے سے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے،
سامان وغیرہ کچھ لے کر بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ہے، سامان خود تو اٹھا نہیں سکتی، وزن سامان ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے اور میری مدد کرے۔ وہ بوڑھی عورت تھی، انتظار کر رہی ہے۔ اچانک دیکھا کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سرکار نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، سامان کو اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہے، وزن سامان ہے، خود تو اٹھا نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اے بوڑھی ماں، اگر تم کو کچھ مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بولو، میں مدد کروں گا۔ تو وہ بوڑھی بولنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھی تھی، اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، پہلی بار دیکھی تھی تو پہچان نہیں سکی کہ یہ کون ہے۔ کہنے لگی کہ اے نوجوان بیٹے، یہ میرا سامان ہے، یہ اس جگہ سے کہیں دوسری جگہ جانا ہے، وہاں تک لے جانا ہے۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ کوئی آئے تو میں مدد کے لیے آواز لگاؤں، لیکن کوئی میری مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اس بوڑھی عورت کے سامان کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں اور رکھ کر کہتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں، چلو تم کو جہاں جانا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا، اور جہاں تک تم کو جانا ہے تمہارا سامان پہنچا دوں گا۔ اب بوڑھی عورت چل رہی ہے، پیچھے پیچھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اٹھا کے چل رہے ہیں۔ اب راستے میں وہ بوڑھی بولتی ہے کہ اے نوجوان بیٹے، کیونکہ رسول کو پہچانتی نہیں تھی نا، پہلی بار دیکھی تھی نا رسول کو، تو بولنے لگی کہ اے نوجوان بیٹے، کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ مکہ چھوڑ کے میں جا رہی ہوں، دوسرے گاؤں کو جا رہی ہوں، دوسری جگہ شفٹ ہو رہی ہوں، یہ مکے کو چھوڑ رہی ہوں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اے بوڑھی ماں، مکے کو کیوں چھوڑ رہی ہے تو؟ یہاں پہ تو اللہ کا گھر ہے، تمام لوگ تو یہاں آنے کے واسطے مرتے ہیں اور تو یہاں جانے کے لیے جا رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں جا رہی ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اے بیٹے، کیا بتاؤں، میں نے سنا ہے کہ مکے میں نعوذ باللہ محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت بول رہی ہے، میں نے سنا ہے کہ مکے میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے، نعوذ باللہ، وہ لوگوں کو پتھروں کی پوجا کرنے سے روکتا ہے، اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ میں اس کے دین کو قبول کرنا نہیں چاہتی، میں اس کو ماننا نہیں چاہتی، میں اپنے بتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی، میں اپنے پتھروں کی عبادت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتی، تو اسی لیے میں کیا کر رہی ہوں، مکے کو چھوڑ کے مدینے کو جا کر دوسری جگہ جا رہی ہوں۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ رسول کو بول رہی ہے، رسول کے بارے میں رسول کے سامنے بول رہی ہے، سارا راستہ گالیاں دے رہی تھی، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور سرکار کیا کر رہے ہیں؟ سرکار مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور اس کے سامان کو سر پہ اٹھا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور کر کے دیکھو، اگر ہم اس جگہ پر ہوتے تو ہم کیا کرتے کہ اگر ہم کسی کی مدد کرنے کے واسطے گئے اور وہ الٹا ہم کو گالیاں دیے، اور وہ الٹا اگر ہم کو مارے، وہ الٹا اگر ہم کو تکلیف دے، ہم مدد کرنا تو چھوڑ دیتے، پہلے اس سے بدلہ لیتے، پہلے اس سے لڑتے، پہلے اس سے مار پیٹ کرتے۔ لیکن رسول اللہ کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ بوڑھی عورت ہے، گالیاں دے رہی ہے، سارا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر سرکار کو برا بول رہی ہے، اور سرکار کا کیریکٹر تو دیکھو، سرکار کے اخلاق تو دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس بوڑھی عورت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب جہاں وہ بوڑھی کو جانا تھا وہاں چلے گئے، اس کی منزل جب آ گئی، سامان پہنچا دیا۔ اس بوڑھی نے کہا کہ اے بیٹے، کیونکہ پہلی بار دیکھی تھی نا سرکار کو، بولنے لگی کہ اے بیٹے، تم نے میری مدد کیا ہے تو بدلے میں کچھ پیسے لے لو، کچھ اجرت لے لو۔ تو سرکار کہنے لگے کہ اے بوڑھی ماں، میں تو تیری مدد کرنے کے واسطے آیا، پیسوں کے واسطے تو میں نہیں آیا۔ پھر جب رسول اللہ جانے لگے تو وہ بوڑھی عورت نے کہا کہ اے بیٹے، ذرا جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جاؤ، میں تم کو نہیں پہچانتی، میں پہلی بار تم کو دیکھ رہی ہوں، ذرا جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جاؤ، تاکہ میں بھی لوگوں کو بولوں کہ ایک مکے میں ایک نیک آدمی بھی ہے جو بوڑھوں کی مدد کرتا ہے، جو کمزوروں کی مدد کرتا ہے۔ میں بھی بڑے فخر سے بولوں کہ مکے میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ذرا جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے اس بوڑھی عورت سے کہتے ہیں، اے بوڑھی ماں، راستے میں تو جس محمد کو گالیاں دے رہی تھی میں وہی محمد ہوں، راستے میں تو جس محمد کو برا بول رہی تھی میں وہی محمد ہوں، راستے میں تو جس محمد کے خلاف تو لڑنے کی باتیں کر رہی تھی میں وہی محمد ہوں۔
جب وہ بوڑھی ماں نے دیکھا، وہ بوڑھی عورت نے دیکھا کہ یہ کیا آدمی ہے، یہ کیا انسان ہے، میں ان کو گالیاں دے رہی تھی اور یہ ہنس ہنس کر میرا سامان اٹھا رہے ہیں، میں ان کو برا بول رہی تھی اور یہ مسکرا کر میری مدد کر رہے ہیں۔ کہا کہ اے بیٹے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تمہارا جو دین ہے، جو اسلام تم لے کر آئے ہو، یہ اسلام بالکل سچا مذہب ہے، کیونکہ یہ مذہب یہ سکھاتا ہے گالیاں دینے والوں سے بدلہ لینا یہ مذہب نہیں سکھاتا، گالیاں دینے والوں کو معاف کرنا یہ مذہب سکھاتا ہے، برا بولنے والوں سے لڑنا یہ مذہب نہیں سکھاتا، برا بولنے والوں کی مدد کرنا یہ مذہب سکھاتا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو اسلام لے کر آئے ہو، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو، میں بھی مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ ایک سیکنڈ پہلے رسول کی دشمن تھی، ایک سیکنڈ پہلے رسول کو گالیاں دے رہی تھی، ایک سیکنڈ پہلے رسول کو برا بول رہی تھی، ایک سیکنڈ میں رسول کی محبت اس کے دل میں آ گئی، کہنے لگی کہ ایسا دین مجھے بھی چاہیے، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان بن گئی۔ لوگوں بتاؤ اسلام کیسے پھیلا؟ آج بعض لوگ بولتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، بولتے ہیں کہ اسلام پھیلا تو جہاد سے پھیلا، تلوار سے پھیلا، مسلمان اللہ کی راہ میں تلوار لے کے نکلے تو اسلام پھیلنے لگا۔ یاد رکھو مسلمانوں، تلوار کی زور سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام کبھی بھی تلوار کو دیکھ کر کسی نے قبول نہیں کیا۔ اسلام اگر پھیلا ہے رسول اللہ کے اچھے کیریکٹر کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ لوگوں نے تلوار کے ڈر سے کبھی اسلام قبول نہیں کیا، لوگوں نے اچھے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے کیریکٹر کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آج وہ اخلاق اور وہ کیریکٹر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ کون سے اخلاق؟ آپ کو معلوم ہے مکے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرتے، روزانہ ایک راستے سے جاتے، ایک گھر کے بازو سے گزرتے روزانہ، وہ گھر کے اوپر سے ایک بوڑھی عورت کیا کرتی، ہونا بول کے رسول کے دشمنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا ڈالتی۔ رسول نیچے سے گلی میں سے جا رہے ہیں، اوپر گھر کے اوپر سے کچرا پھینکتی ہے۔ آپ ذرا غور کرو، اس کو ذرا ریالٹی میں تو لا کے دیکھو، ہمارے ذہن میں کیا یہ بات آتی ہے کہ کوئی ہمارے اوپر کچرا پھینکے، کوئی ہمارے اوپر گندگی ڈالے اور ہم مسکرا کے چلے جائیں، ہم ہنس کے چلے جائیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے؟ پسینہ چڑھا لیتے، کیسا پھینکا کچرا میرے اوپر، کیسا پھینکا گندگی میرے اوپر، اتنی ہمت کہ تو میرے کپڑے خراب کر دیا، ہم اس سے لڑنا شروع کر دیتے۔ رسول اللہ کا کیریکٹر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گلی میں سے گزر رہے ہیں، بوڑھی عورت اوپر سے کچرا ڈالتی ہے، سرکار اس کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، اپنے کپڑوں کو صاف کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ روزانہ یہی ہو رہا ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں سے گزرتے اور روزانہ وہ بوڑھی عورت کچرا پھینک رہی ہے۔ اخلاق تو دیکھو سرکار کے، کیسا پھیلا اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، ہنستے اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر اپنے کپڑے کو صاف کر لیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ اب ایک دن کیا ہوا، کتابوں میں واقعہ آتا ہے، حدیثوں میں واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں سے گزرے، بوڑھی عورت کچرا نہیں ڈالی، کچرا نہیں پھینکی۔ سرکار کو تعجب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، روزانہ کچرا پھینکنے والی آج کیوں نہیں پھینکی؟ آج کیا وجہ ہے کچرا نہیں ڈالی؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے رسول اللہ اس کے گھر کو چلے گئے۔ آپ غور کرو، کوئی ایسا انسان ہوگا دنیا میں؟ آپ غور کرو، کیا کوئی انسان ایسا دنیا میں ہوگا؟ مجھے بتاؤ۔ روزانہ کچرا ڈال رہی ہے اور ایک دن کچرا نہیں ڈالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کو چلے گئے دیکھنے کے واسطے کہ کیا ہوا، آج کچرا کیوں نہیں ڈالی۔ جب اس کے گھر کو گئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہو گئی تھی، بستر پہ پڑی ہوئی تھی، مدد کے واسطے کوئی نہیں تھا آس پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے پاس، اور جب وہ بیمار تھی تو رسول اللہ نے اس کی خدمت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیماری کا جو بھی اس کی خدمت کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کیا۔ وہ بوڑھی عورت حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، بولنے لگی کہ اے محمد، میں تو تمہاری دشمن ہوں، میں تو روزانہ تمہارے اوپر کچرا ڈالتی تھی، میں تو روزانہ تمہارے اوپر گندگی ڈالتی تھی،
ارے تم تو بدلا لینا تھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ رسول پلٹ کے بولتے ہیں اے بوڑھی ماں، میں بدلا لینے کے واسطے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو معاف کرنا سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو بدلا لینا سکھانے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں سے لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تو لوگوں کو معاف کرنے آیا ہوں۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ جس آدمی پہ روزانہ کچرا ڈالتی تھی، آج جب میں بیمار ہوں کوئی مدد تو میرے پاس نہیں آیا، لیکن وہ آدمی آیا ہے جو میرا سب سے بڑا دشمن ہے، دیکھی اور کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دین لے کر آیا ہے یہ سچا دین ہے، یہ سچا دین ہے، یہ دشمنوں کو معاف کرنا سکھاتا ہے، یہ ایسا دین ہے، یہ دشمنوں سے لڑنا نہیں سکھاتا، یہ دشمنوں کی خدمت کرنا سکھاتا ہے، یہ ایسا دین ہے۔ فوراً رسول اللہ کے پاؤں کو پکڑ لی وہ بڈھی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اب مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ دشمن تھی 1 منٹ پہلے، اب اسلام قبول کر کے مسلمان بن گئی، رسول کی محبت میں آ گئی۔ کیسے پھیلا اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام اگر پھیلا تو رسول کے اچھے کیریکٹر سے پھیلا۔ مسلمانوں، آج ہمارے اندر بھی ہم کو وہ اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ آج ہم اسلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں، اچھے اخلاق سے اتنے دور ہو گئے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ خالی نمازیں پڑھ لیے تو بچ جاتے سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، صرف نمازوں کی وجہ سے ہم نہیں بچنے والے قیامت کے روز، صرف روزوں کے بدلے میں ہم نہیں بچنے والے قیامت کے روز۔ حدیث مبارک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ غریب کون ہے، فقیر کون ہے بتاؤ؟ تو لوگ بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یہ غریب نہیں ہے، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اگر غریبی میں گزار بھی دیا آخرت میں اللہ اس کا بدلہ اس کو دے گا۔ یہ غریب نہیں ہے حقیقت میں، یہ فقیر نہیں ہے حقیقت میں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بولو فقیر کون ہے، غریب کون ہے، آپ بتاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں ارے فقیر تو وہ ہے کہ ایک بندہ قیامت میں اللہ کے پاس آئے گا، رسول بول رہے ہیں ایک بندہ قیامت میں اللہ کے پاس آئے گا، جب اس کے اعمال کھولے گا اللہ، لاکھوں نمازیں وہ پڑھا ہوا ہوگا، 1-2 نمازیں نہیں، لاکھوں نمازیں اس کے نام اعمال میں ہوں گی، لاکھوں روزے رکھ کے آیا ہے اللہ کے واسطے، لیکن ہوا کیا تھا؟ دنیا میں لوگوں کو ستا کے آیا تھا، دنیا میں لوگوں کو تکلیف دے کے آیا تھا۔ ایک طرف تو نمازی ہے، ایک طرف تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک طرف تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کو ستا کے آیا، لوگوں کو تکلیف دے کے آیا۔ جب قیامت کے روز اللہ کے پاس آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رسول فرماتے ہیں اللہ نے کیا کیا؟ یہ پوری نمازیں جو یہ پڑھا تھا زندگی میں، پورے روزے جو رکھا تھا زندگی میں، پورے صدقہ خیرات جتنے بھی نیک عمل یہ کرا تھا زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پورے نیکیاں اٹھا کے جس کو انہیں ستایا تھا دنیا میں، پورے نیکیاں اس کو دے دیے۔ اس کی پوری نمازیں اس کو مل گئی، اس کے پورے روزے اس کو مل گئے، اس کے پورے زکوٰۃ و حج جس کو ستا کے آیا تھا دنیا میں، اللہ نے پورے نیکیاں اس کو دے دیا۔ اب اس کے پاس کیا بچا؟ جو نماز پڑھ کے آیا نا، کیا بچا اس کے پاس؟ کچھ نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے اعمال کو تولیں گے، لیکن جب اعمال کو دیکھے نمازیں تو اب نہیں ہیں، نمازیں تو دے دیے اس کو، روزے تو دے دیے اس کو، اب کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو فقیر یہ ہے، ساری زندگی نماز پڑھا، ساری زندگی روزے رکھا، ساری زندگی نیک عمل کرا، ساری زندگی ذکر کرا، ساری زندگی اللہ کو راضی کرا، لیکن لوگوں کو ستانے کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈال دیا۔ کیا پتا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خالی نمازوں کو نہیں دیکھتا، نمازیں بھی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دینا ہے۔ یاد رکھو آپ، نماز چھوڑنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑتا ہے قیامت میں اللہ فرعون کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ نمازی کے بھی بہت بڑا مقام ہے، نماز کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں، نماز تو ایک طرف پڑھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے کیا، میری وجہ سے کسی کو پریشانی ہوتی ہے کیا، وہ کیا تکلیف ہو رہی ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے، اس تکلیف کو دور کرنا، اس پریشانی کو دور کرنا، یہ مسلمان کا کام ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مسلمان کون ہے تم کو معلوم؟ رسول فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ مطلب کیا ہے؟ گالیاں کسی کو نہیں دیتا، گالیاں دیا تو تکلیف ہوتی نا سامنے والے کو۔ کسی پہ غصہ نہیں کرتا مسلمان، کسی کو گالیاں نہیں دیتا مسلمان، اور کسی کو ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں دیتا۔ مطلب کیا ہے؟ کسی سے لڑتا نہیں مسلمان۔ مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، وہ مسلمان ہے۔ آپ یاد رکھو، کون ہے ایسا مسلمان آج ہماری زندگی میں؟ آج ہمارے زمانے میں ایسا کون سا شخص ہے؟ آپ بتاؤ۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہمارے پاس پورے نیکیاں موجود ہے، ایک ہی چیز نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اچھے کیریکٹر ہمارے پاس نہیں ہیں، اچھے اخلاق ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اخلاق کو ہمارے پاس دیکھنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے اے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اگر تم چاہتے ہو اللہ قیامت میں تم کو اچھا بدلہ دے، ایک کام کرو۔ کیا کام؟ رسول اللہ کا جس طرح کیریکٹر تھا تم بھی اپنے زندگی میں ویسا کیریکٹر اپناؤ۔ حدیث میں آتا ہے انسان تو انسان، جانوروں پہ بھی رحم کرنا اسلام سکھاتا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی جانور کو بھی تکلیف ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دخلت امرأۃ فی النار فی ہرۃ حبستها ولا ہی اطعمتها ولا ہی ترکتها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک عورت تھی، بڑی نیک عورت تھی اور بڑی پاک عورت تھی، نمازیں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، ہر اچھا کام وہ کرتی تھی۔ لیکن کیا کری؟ اس کے گھر میں ایک بلی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس کو کہیں باہر جانے کا تھا تو وہ بلی بھاگ نہ جائے، اس لیے کیا کری؟ زنجیر ڈال کو بلی کو بندھ ڈالی، بلی کو بندھی، بن کے بلی کو چلے گئی۔ اب جب انہیں چلے گئی تو بلی کو کھانا کون دینا؟ پانی کون دینا؟ تو بھوکی پیاسی ہو کر وہ بلی مر گئی۔ ایک جانور پہ جب ظلم ہو گیا، اور وہ عورت کوئی گنہگار عورت نہیں تھی، نیک عورت تھی، نمازیں پڑھنے والی تھی، روزے رکھنے والی تھی، ذکر کرنے والی تھی، لیکن جب اس کی وجہ سے ایک بلی کو تکلیف ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا۔ رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا۔ پوچھا وہ عورت نے اے اللہ، میں تو نماز پڑھتی تھی، میرا کیا گناہ ہو گیا؟ میں تو روزے رکھتی تھی، میں نے کیا گناہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے تو نے سارے عمل نیک کیے، لیکن میرے مخلوق میں سے ایک بلی کو تو ستا کے آئی، یہ مجھے برداشت نہیں ہوا۔ مسلمانوں غور کرو، ایک جانور کو ستانے پر اللہ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہم انسانوں کو کتنی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کوئی بڑی باتیں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں دشمنی آ گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں اختلاف آ گیا، اور ایسی دشمنی، اب وہ دشمنی کو ہم سالوں سال کھینچتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے دشمنی کی؟ وجہ کچھ نہیں ہے، وجہ کچھ نہیں ہے۔ ارے آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، رسول کا کیریکٹر دیکھو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے۔ طائف ایک جگہ کا نام ہے، مکے میں ایک جگہ ہے طائف، ایک محلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے، اسلام پھیلانے کے واسطے گئے۔ جب وہاں پہ گئے، لوگوں کے سامنے اسلام کو بیان کیا، پتھروں کی پوجا کرنے سے لوگوں کو روکا، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے نہیں مانا آپ کی بات کو۔ کیا کیا پھر بدلے میں؟ روایتوں میں آتا ہے، تعجب ہوگا آپ لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے کچھ نوجوان بچوں کو لگا دیا۔ وہ نوجوان بچے کیا کرتے؟ پتھر اٹھا کر رسول اللہ کو مارتے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے، اور اتنا مارا، کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکلنے لگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین، مبارک جو چپل ہے سرکار کی، اس چپل میں سارا خون بھر گیا، چلنے نہیں آ رہا تھا سرکار کو، اتنا خون سرکار کے جسم سے نکلا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ گیا کہ میرے نبی کو یہ تکلیف دے رہے ہیں لوگ، میرے نبی کو پتھروں سے مار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں آ گئے، فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا،
کون سا فرشتہ تھا؟ پہاڑوں کا فرشتہ، پہاڑوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ وہ فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف والے آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آ گیا، اللہ کو غصہ آ گیا، تو لہٰذا اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں کیا کروں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں گے یہ پہاڑ کو اٹھا کر یہ بستی والوں پہ پھینک دوں گا، پوروں کے پوروں کو برباد کر دوں گا۔ آپ کو مار رہے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فرشتے، میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں دنیا میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں۔ یہ پتھروں سے مجھے مار رہے ہیں، بے شک مارتے ہیں، یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، بے شک دیتے ہیں، میرے جسم سے خون نکل رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں بدلہ لینے نہیں آیا۔ پھر میں کیوں آیا؟ رسول فرماتے ہیں میں تو لوگوں کو رحمتیں بانٹنے آیا ہوں، میں تو لوگوں کو رحم سکھانے آیا ہوں۔ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہم اہدینی اہدیہم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ پورے طائف والے، یہ پورے مکے والے مجھے ستاتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کو معلوم نہیں میں کون ہوں، ان کو معلوم نہیں میرا مرتبہ کیا ہے، ان کو معلوم نہیں میرا مقام کیا ہے۔ اے اللہ تو ان سب کو مسلمان بنا دے۔ رسول دعا کر رہے ہیں اور سب کی ہدایت کے لیے سرکار دعا کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے 1 سال نہیں گزرا، پورے کے پورے طائف والے سرکار کے پاس آئے، سرکار سے معافی مانگے، پورے کے پورے مسلمان بنے۔ بتاؤ لوگوں کیسے پھیلا اسلام، کیسے پھیلا اسلام؟ کوئی تلوار سے نہیں پھیلا۔ اگر رسول بدلہ لینا چاہتے تو فرشتوں کو بلا کے بدلہ لے لیتے۔ وہ فرشتہ تو آیا تھا نا، پہاڑ کو اٹھا کے اوپر ڈال دے تم بولا تھا، لیکن رسول اللہ کے اخلاق دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں میں بدلہ لینے تھوڑی آیا ہوں، میں تو لوگوں کو رحمتیں بانٹنے آیا ہوں، میں تو لوگوں کو معاف کرنے آیا ہوں۔ مسلمانوں آج یہ اخلاق ہمارے اندر بھی ہونے چاہیے۔ اور پھر آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو پیش کیا مکے والوں کے سامنے، مکے والے بہت ستائے سرکار کو، تھوڑا نہیں ستائے، بہت ستائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے مکے والے راستے میں کانٹے ڈال دیتے رسول کے، تاکہ رسول اس پہ چلنا، رسول کو تکلیف ہونا، مکے والے راستے میں کانٹے ڈال دیتے۔ جب رسول مکے کے گلیوں میں سے گزرتے رسول کے اوپر کچرا ڈال دیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کیا کرتے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اونٹ کی جو گندگی ہوتی ہے، اونٹ کی گندگی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتے۔ کتنی تکلیفیں دیا، حتیٰ کہ مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک وقت وہ بھی آیا، سارے مکے والے اعلان کر دیے آج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کرے گا، رسول کے ماننے والے جو صحابہ ہیں ان سے بھی کوئی بات نہیں کرے گا، ہم بائیکاٹ کریں گے رسول کے۔ نہ رسول سے کچھ خریدنا ہے، نہ رسول کے ماننے والوں کو کچھ بیچنا ہے، نہ کوئی بات کرنا ہے، نہ کچھ نہ کیا، ایسے جیسے وہ ہے ہی نہیں مکے میں، ایسا ٹریٹ کرنا ان کے ساتھ، ایسا معاملہ کرنا ہے ان کے ساتھ۔ 2 سال وہ بھی چلا ہے رسول کے ساتھ، سارے مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا رسول کا، اتنی تکلیفیں دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تلواریں لے کر آ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے، اللہ نے حفاظت کیا سرکار کی۔ ایک وقت وہ بھی تھا مکے والے ستائے آپ کو، پتھریں مارے، کچرا ڈالے، کانٹے ڈالے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شان دیا اسلام کو۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا، پورے کے پورے مکے پر اللہ نے رسول اللہ کو بادشاہ بنا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بادشاہ بنے۔ ایک زمانے کے بعد جب مکے کے بادشاہ بنے، مکے کے اندر آئے، اب وہی کافرہ جو سرکار کو ستاتے تھے آج سرکار کے سامنے قیدی بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں، اریسٹ ہو کے ٹھہرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پوروں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے ہے، ہاتھوں میں پاؤں میں زنجیرہ ڈال کے ہے، ہاتھ باندھ کے رسول کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کون؟ وہ کافرہ جو راستے میں رسول کے کانٹے ڈالتے تھے، جو پتھروں سے مارتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، آج وہ پورے کے پورے کافرہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات ختم کر رہا ہوں، ہر کافر یہ سمجھ رہا ہے آج رسول ہم سے بدلہ لیں گے، ہم ان کو بہت ستائے تھے، آج یہ چن چن کے بدلہ لیں گے، اور اگر ہم ہوتے تو ہم ضرور بدلہ لے لیتے۔ ہمارے کو موقع ملنا، خالی جیسے ہی موقع ملا ہم بدلہ لیتے، ضرور لیتے، چن چن کے بدلہ لیتے۔ ظلم کرنے والا بھول جانا، لیکن ہم نہیں بھولتے، ہم بولتے ہاں تو جب ستایا تھا یاد ہے، یہ اس کا بدلہ ہے، ہم ضرور بدلہ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو آپ،
رسول کا کیریکٹر دیکھو، رسول کے اخلاق دیکھو۔ وہ مکے والے جو ستائے تھے، تکلیف دیے تھے، کانٹے ڈالے تھے، آج رسول کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، اے مکے کے کافرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں بدلہ لینا آیا ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو میں تم سے لڑنے آیا ہوں؟ ارے میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو تم کو معاف کرنے آیا ہوں۔ جاؤ، میں کسی سے بدلہ نہیں لیتا، تم سب کو میں آزاد کرتا ہوں۔ جیسے ہی مکے والوں نے یہ سنا، ارے ہم نے ان کو اتنا ستایا اور آج یہ معاف کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے ان کو اتنا مارا، اتنے تکلیفیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آج رسول ہم سے بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ تو کیا کیا؟ سارے مکے والے اسی وقت ایک زبان ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم آزاد ہونا نہیں چاہتے، اب ہم مسلمان ہو کر آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں، ہم کو بھی کلمہ پڑھا دو، ہم بھی مسلمان بن جائیں گے۔ رسول نے کلمہ پڑھایا، سارا کا سارا مکہ مسلمان ہو گیا، آج تک مکہ مسلمان ہے۔ کیسے پھیلا اسلام دوستو؟ تلوار سے نہیں پھیلا اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے کیریکٹر سے اسلام پھیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول کی مدد کیا تو کیوں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو دے کر اللہ نے مدد کیا۔ آج وہ اخلاق اور وہ کیریکٹر ہمارے اندر بھی ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات قرآن میں بول رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے اگر بہترین ماڈل کسی کی زندگی ہے، بہترین نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے تو وہ رسول اللہ کی زندگی ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی بھی ویسے بنانے کی کوشش کرو۔ دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو، یہ اسلام ہے۔ کمزوروں کی مدد کرنا سیکھو، یہ اسلام ہے۔ غریبوں کی مدد کرو، یہ اسلام ہے۔ مسکینوں کی مدد کرو، یہ اسلام ہے۔ اور مسلمان اسلام کو ماننے والا یہ کام کرتا ہے، وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہم نے کہا سنا مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بولنے میں سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اللہ معاف فرمائے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، جس طرح رسول کے اخلاق تھے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی رسول کی سنتوں پر اور رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ